پیدائش والی رات جو آ رہی نا کل کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں خوشبو لگاؤ، مطلب اگربتی ہے، عطر ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بہوؤں کو سب سے کہہ لو نہا دھو کے پاک صاف ہو جاؤ، سمجھے، اور خوشبو لگائیں، اور گھر میں خوشبو، اور بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، یا بچھو صاف ستھری چادریں ہوں، دری ہوں، ایک جیسے ہوتا ہے نا باہر کا کوئی نہیں، سب گھر کے ہوں اپنے گھر کے، اور تم اپنی بیٹیوں کو نبی کی باتیں بتاؤ، نبی کی پیدائش کی باتیں بتاؤ، نبی کا ذکر کرو۔ یہ جو تقریر سن کے جا رہا ہو یہی دہراؤ کہ ہم نے ایسا سنا، سمجھے، اس لیے اصل یہ بتاؤ، اور پھر درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ جب آدھی رات گزر جائے، گزرنے کے بعد درود تاج اگر یاد ہو تو درود تاج پڑھو، پوری رات نبی کا ذکر ہوگا، پتہ نہیں کس کے گھر میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ اور جب صبح صادق کا وقت ہو جائے نا تو سب گھر والے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام، ارے آدھا گھنٹہ، پھر تو عشق دکھانا، کوئی باہر تو نہیں، ایک رات کیا نبی کی محبت میں جاگ نہیں سکتے ہو؟ اور کہیں مت جاؤ، اپنے گھر میں خوشبو ہر طرف، پہلے عورتیں بتاؤ سب صاف کر دیں، کہیں گوبر وغیرہ، بھینس پلتی ہوتے ہی سب کے، اس طریقے کی صفائی کر دیں، دھو دیں، سب صفائی کر کے نا اگربتیاں سلگائیں اپنے گھر، جیسے کوئی مہمان آتا نا تم سجاتے، بیٹی کے اگر رشتے والے آتے ہیں تو سب یار آقا سے اچھا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات یاد آ رہی حضرت کہہ دوں، چلو سننا چاہ رہے ہو؟ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ آقا کا میلاد پڑھتا تھا، گھر میں اپنی بچوں کو لے لیا کرتا تھا، اور بس جتنی تمہیں نا اللہ تعالیٰ توفیق دے، مٹھائی 2 کلو 5 کلو رکھ لو اور نبی کے نام، پھر صبح کو بانٹ دو، جلوس میں جو لوگ آتے ہیں یا بچے ہوں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ تبرک، اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سب کو بانٹ دو۔ اس شخص نے اب کیا کیا، برابر میں دشمن لوگ رہتے تھے اس طریقے سے، اب وہ جب گیا تو پکڑ کے دشمن جو بھی ہوں گے پکڑ کے اس کی زبان کاٹ دی، کہ رات کو تو نبی کا درود شریف پڑھ رہا تھا، میلاد پڑھ رہا تھا؟ کہا جی میں مر جاؤں گا مگر درود شریف پڑھوں گا۔ کہا آ تجھے تحفہ دیتے، اندر گئے قینچی سے اس کی زبان کاٹ دی۔ یار جب زبان کاٹی ہے، کمانے کے لیے جا رہا تھا، یہاں پہ آیا تھا، زبان کاٹی ہے، اب منہ میں خون بھر گیا، زبان ہاتھ پہ رکھی ہے، بی بی نے دیکھا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا اس غریب نے کس کا کیا بگاڑا، بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا، سمجھے، بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا اللہ۔ اب وہ میلاد شریف پڑھتا تھا تو نبی کا ذکر کرتا تھا، اور نبی کی اولاد کا اور خاص کر حضرت علی کا ذکر کرتا تھا، علی کے نام پہ زبان کاٹی تھی۔ وہ خارجی ارجی ہوں گے، خارجی وغیرہ ہوں گے، مولا کائنات حضرت علی کے نام پہ زبان کٹ گئی، آیا کہ علی کا نام لیا تھا زبان کٹی۔ آدھی رات کو روتا روتا کہا آقا اب تو میں آپ کی اولاد کا، آپ کا، علی کا نام بھی نہیں، اب دل سے کہہ رہا نام بھی نہیں لے سکتا، میری زبان کٹ گئی۔ روتے 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 آدھی رات میں بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، آدھی رات کے بعد وہیں اللہ نے نیند ان پہ طاری کر دی، اور وہ سب اسی چادر جو بھی بچھی ہوئی تھی وہیں کے وہیں پھیل گئے اور سو گئے۔ رات کا جب آخری حصہ آیا، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، اور آقا کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین بھی تھے۔ اللہ کیا قسمت پائی، کیا قسمت، نبی بھی تھے اور نبی کی اولاد۔ جب میں نے یہ پڑھا نا قسم سے میرے آنسو نکل آئے تھے تنہائی میں۔ آج وہ بات مجھے یاد ہے، تم میلاد شریف ضرور پڑھنا، پڑھو گے اپنے گھر میں۔
کم سے کم بیٹھے ہوئے درود ہی پڑھتے رہیے، اگر بتی سلگتی رہیں گی درود، جو قرآن شریف پڑھنے والے قرآن شریف بھی پڑھ لیں، اور یہ سب کر کے اور آخر میں والسلام، کچھ بھی یاد نہیں کریں، یا نبی السلام علیکم، یا نبی السلام علیکم، یا نبی السلام علیکم، یا رسول السلام علیکم، یا حسن السلام علیکم، یا حسین، جو بھی سمجھے، جس کو تم چاہو سلام پیش کر سکتے ہو، اتنا تو کہی سکتے ہو نا، یہ ضروری نہیں ہے جو تمہیں یہ کتابوں میں وہی پڑھو، جو سلام کس کو یاد نہیں، آقا میرا سلام لے لو، آقا آپ کے بچوں کو سلام، آقا آپ کی شہزادیوں کو سلام، ارے یار چھوٹا بچہ ہو اور میں تمہارے بچوں کو چومنے لگوں تو میں خود بخود تمہیں اچھا لگنے لگوں، بولو ہے کہ نہیں؟ اب وہ رات بھر آدھی رات تک روتے روتے زبان ہاتھ میں رکھی رہ گئی اور ایسے ہی سو گیا، میرے نبی تشریف لے آئے، نبی تشریف لائے، ساتھ میں حسن حسین اور مولا کائنات حضرت علی بھی تھے، میرے نبی نے اس کو اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا اب تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میری زبان کٹ گئی ہے، آقا آپ کے علی کے نام پہ زبان کٹی ہے، حسن حسین کے بابا کے نام پہ زبان کٹی ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر کے نام پہ زبان کٹی ہے، میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا پریشان مت ہو، جس کے نام پہ زبان کٹی ہے اس کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی آئے، نبی نے کہا علی اس کی زبان اٹھاؤ اور منہ میں رکھ دو، زبان اٹھاؤ منہ میں رکھ دو، خدا کی قسم جب علی نے آگے بڑھ کے اس کی ہتھیلی سے زبان اٹھائی اور اس کے منہ میں رکھ دی، کہا حسن اپنا تھوک لگا دو، حسین اپنا تھوک لگا دو، میرے آقا نے بھی اپنا تھوک لگا دیا، اور جب صبح ہوا آنکھ کھلی ہے تو اس کی زبان جڑی ہوئی تھی۔ واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور جب دیکھا تو پہلے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے تھوک اور نبی کے لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی، سویا تھا تو ان پڑھ تھا، اب جب اٹھا تو حافظ قرآن۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، واہ یار بات نکل آئی، میرا دل پگھل آیا، ڈینگر پور کے غیور سے، اسی پگھلے ہوئے دل سے تمہیں دعائیں دے دوں، میرے مولا ان کے بچوں کو، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، آمین، ان کو اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن۔ آمین۔ تو بات نکل نہ جائے، پیدائش میں نے پڑھ دی، ایک بات اور بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوگے ایک ایک کر کے کتنا بڑھ رہے ہیں، بتا دوں یا ختم کر دوں؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ارے واہ ماشاءاللہ، اب سمجھ گئے ہو۔ تو حضرت حلیمہ کے یہاں آقا ہیں، کہاں پر ہے پیارے بولو؟ اب حلیمہ جو تھی نا واپس کرنے جا رہی ہے میرے آقا کو، دولت ملے گی، مال ملے گا، کہاں؟ مکے۔ جب جا رہی ہیں مکہ تقریباً 3 فرلانگ، ایسے کہہ لو اپنی زبان میں بول رہا ہوں حضرت میں، 3 کلومیٹر ایسے مان لو، حالانکہ فرلانگ الگ ہوتا کلومیٹر الگ ہوتا، یہ بھی بتا دوں میں کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ دور مکے سے ایک کنویں پر ایک عورت اپنے بال پکڑ کے رو رہی تھی، حلیمہ کی اونٹنیوں کے پاؤں جم ہو گئے، اونٹنی کے پاؤں جم گئے، آقا بھی اترے، حلیمہ بھی اتری، کیا بات ہے؟ کہا خاتون میری گود میں بچہ تھا اور میں کنویں میں دیکھ رہی تھی، پیاسی تھی، پانی میں بچہ بچلا، مطلب کل بلایا، بچلا سمجھ رہے ہیں میری بولی ہے، پتہ نہیں سمجھ پائے نہیں، بچہ ایسے ایسے ہلا جلا اور مجھ سے چھوٹ گیا، کنویں میں گر گیا، 5-10 منٹ ہوگا، اب تو بچہ مر بھی چکا ہوگا، میرا شوہر مجھے گھر میں رہنے نہیں دے گا اور مجھے مار دے گا۔ اللہ، آجا یہاں آجا، آجا تمہیں حق ہے بیٹھ، اچھا ضرور سے جا رہا ہوتا، بزرگ ہیں، حق ہے ان کا، بزرگ ہیں، بزرگوں کی عزت کیا کرو، بولو کرو گے؟
बड़ों की इज्जत करोगे, इमामों की इज्जत करोगे, आलिमों की, नमाजियों की, हाजियों की और माँ बाप की, हर बड़े की इज्जत करोगे। आज से ये पैगाम लेके जाओगे, बोलो। अब वो रो रही है, मेरा बच्चा। नबी चले कुएं की तरफ को, हलीमा ने पकड़ लिया हाथ, बेटा तुम मत जाओ, तुम छोटे हो, क्यों जा रहे हो? कहा माँ मुझसे रोते हुए को देखा तो नहीं जाता, मैं आए इसलिए हूं ताकि आंसू पोंछूं। जबरदस्ती खींच के ले गए। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, ऊपर देखा, कुएं में थूक दिया। अब जैसे कुएं में थूका, पानी निकला और बच्चा उसके साथ में आया, मन पे आकर रख गया। लेकिन बच्चा मरा हुआ, इतना टाइम हो गया। उस औरत ने देखा, वो हलीमा के कदमों में गिर गई। कहा तुम्हारे बेटे का ये कमाल है, जब मरा हुआ बच्चा निकाल सकते हैं तो गई हुई सांस भी वापस कर सकता है। अब बाद में जाने दूंगी, बाद में जाने दूंगी। जब इतना कहा, मेरे नबी ने सीने पे हाथ रखा और कहा उठ जा। बच्चा उठ के बैठ जा। वाह वाह, जिंदाबाद। समझ में आ गई? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जिंदाबाद। और नूर दिल दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और लिल्ला हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। बेशक तुमने यार हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, तुमने दे। मेरा गला देगा, वो इन्होंने पढ़ दी। अच्छा चलो ठीक। हमारे कारी उस्मान साहब, मैं पढ़ता था और अब भी पढ़ता